الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك للمؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین کرام، دوست بزرگوں، اللہ رب العالمین کے ہم سب پر بہت بڑے انعامات اور احسانات ہیں. گویا ایسا سمجھ لیں کہ اللہ کے انعامات اور احسانات کی مسلمان پر بارش ہو رہی ہے، اور انعامات اور احسانات میں سے ایک انعام وہ حسن اخلاق کا ہے کہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے وہ جس کو اللہ رب العالمین نے اچھے اخلاق عطا فرمائے. اچھے اخلاق والا انسان اللہ کے ہاں بھی بڑا معزز اور محترم ہے، فرشتوں کی نظر میں بھی بڑا اس کا احترام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعریف فرمائی. خود اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور ایمان والوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھے، یعنی مسلمانوں پر شفقت رکھیے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اور ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، اور نیز اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ایسی ہے جیسے آسمانوں کا اور زمینوں کا پھیلاؤ، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی ان اعلیٰ درجے مسلمانوں کے لیے جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں نیک کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں.
اور غصہ کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ رب العالمین ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جنت کی چوڑائی، جنت کا نظارہ، جنت کا منظر پیش کیا اور فرمایا کہ یہ جنت ہے کن لوگوں کے لیے، تو اس میں دو لوگوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں وہی دیتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، وہی لوگ ہیں جن کو دوسروں کے اوپر ترس آتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں جیسے اللہ نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو غریب لوگوں کا بھی حق ہے۔ اور دوسرا تو وضاحت ہی فرما دی کہ پہلے وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسی چڑائی والی جنت ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں حسن اخلاق والوں کی تعریف فرمائی۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایمان والے لوگ اللہ تعالی کا حکم بہت زیادہ ماننے والے ہیں اور نہایت نرم طبیعت والے ہوتے ہیں، جیسے تابع دار اونٹ، جدھر اس کو چلایا جاتا ہے چلا جاتا ہے، اور اگر اس کو کسی چٹان پر بھی بٹھا دیا جاتا ہے تو اسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مومن کی شان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مومن اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانتا ہے، اس کو جدھر چلایا جائے نرم طبیعت، نرم عادت والا، لوگوں کے ساتھ اچھائی والا۔ فرمایا کہ اونٹ کی مثال دی کہ اونٹ کو جس طرف چلاؤ، حتیٰ کہ اونٹ کو چٹان پر بھی بٹھا دو، حالانکہ چٹان بہت بڑی مشکل ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اس کی باوجود بھی وہ اپنے مالک کی بات مان لیتا ہے، تو اس کے لیے اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسن اخلاق والا مومن ہے اس کی مثال بھی ایسی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دنیا کے اندر اخلاق اچھے ہیں وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، حضور نے فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں۔ تو کتنا بڑا مقام ہے اچھے اخلاق والوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو حسن اخلاق عطا فرما دیا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔